بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا نظام تعلیم میں آن لائن ویڈیوز کے ذریعے تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت ہشتم میں سبق فخر پاکستان کی بلند خوانی مکمل ہوئی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق فخر پاکستان پڑھا، جس میں فخر پاکستان سے مراد عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، جن کی تمام زندگی انسانیت کے فلاح و بہبود کے کاموں میں گزری۔ ان سے متعلق جو کچھ ہم نے پڑھا، جس طرح ہر سبق کے اختتام پہ اس سبق سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، اسی طرح اس سبق کے اختتام پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے، جس کے جوابات آپ سے مطلوب ہیں، کیونکہ جوابات اس سبق سے ہی حاصل کیے جاتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے، اور یقیناً جوابات آسان بھی ہوتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ اپنے الفاظ میں جوابات کو خود سوچنے کی، جوابات کس طرح لکھے جاتے ہیں ان کی مشق کریں، ان کو دیکھیں، جوابات خود لکھ لیں، اس کے بعد جب آپ کو سمجھائے یا بتائے جائیں بعد میں تو اس کا موازنہ کر لیں، اور جہاں کمی بیشی نظر آئے اس کو درست کر کے اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر کرنے کی اور بڑھانے کی کوشش کی۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کا استعمال اور صحیح سمت میں استعمال ان کو بڑھاتا ہے۔ تو سبق چونکہ عبدالستار ایدھی صاحب سے متعلق ہے، اس لیے اکثر سوالات بھی انہی سے متعلق پوچھے گئے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 72 پہ 72 پیج نمبر 72 سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ کتابوں میں دیکھیں، کتاب کے صفحہ نمبر 72 سے مشق شروع ہوتی ہے، کتابیں نکال لیجئے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 72 پہ پہلا سوال، درذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ پھر ان میں مزید 5 سوالات ہیں، الف، ب، جیم، دال اور ہے۔ پہلا سوال، عبدالستار ایدھی کب پیدا ہوئے، یعنی ان کی تاریخ پیدائش یا سن پیدائش جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بتائیں۔ پھر پوچھا کہ ان کا انتقال کس تاریخ کو ہوا، تاریخ وفات، انہیں کہاں دفنایا گیا، مقام تدفین، انہیں انتہائی قومی اعزاز سے کیوں دفنایا گیا۔ قومی اعزاز کا مطلب ہے جو حکومتی سطح پہ جن کی تدفین کی رسومات ادا کی جائیں، اور ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے، کیوں مشہور ہوئے، شہرت کس وجہ سے ملی۔ آسان سوالات ہیں، لیکن ان کے جوابات آپ کے پاس موجود ہیں۔ بورڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کس سوال کا جواب کس طرح لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بورڈ پہ دیکھیں۔ پہلا سوال کہ عبدالستار ایدھی صاحب کب پیدا ہوئے، اس کا جواب، عبدالستار ایدھی 1928 میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ مقام بھی بتا دیا اور سن بھی بتا دیا کہ عبدالستار ایدھی صاحب 1928 میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال تھا کہ ان کا انتقال کس تاریخ کو ہوا، تو آپ بتائیں گے کہ عبدالستار ایدھی کا انتقال 8 جولائی 2016 کو ہوا۔ عبدالستار ایدھی صاحب کا انتقال 8 جولائی 2016 کو۔ پھر پوچھا کہ انہیں کہاں دفنایا گیا، تو اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ عبدالستار ایدھی کو ان کی وصیت کے مطابق ایدھی ولیج میں دفنایا گیا۔ وصیت کیا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی کچھ ہدایات کو لکھوا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ میرے مرنے کے بعد اس کام کو اس طرح کرنا ہے، وصیت کہلاتی ہے۔ تو آپ کی وصیت تھی کہ آپ نے جو ایدھی ولیج کے نام سے ایک جگہ بنائی تھی، آپ کی تدفین بھی اسی جگہ کی جائے، اس لیے آپ کی تدفین آپ کی وصیت کے مطابق ایدھی ولیج میں کی گئی۔ اس کے بعد انہیں انتہائی قومی اعزاز سے کیوں دفنایا گیا، دوسرے باب اس طرح لکھیں کہ عبدالستار ایدھی کی زندگی انسانیت کی خدمت کے کاموں میں گزری۔ ان کی ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے کاموں میں گزری، اسی لیے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قومی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ قوم کی جب
بھلائی کے کام کیے، قوم کی خدمت کے کام کیے، ملک و قوم کی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کیا، تو پھر حکومتی سطح پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی انسان کے لیے۔ اور پہلے سوال کا آخری جز کہ ان کی شہرت کی کیا وجہ ہے، سبھی جانتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی کی شہرت کی وجہ خدمت خلق ہے، کیونکہ ان کی ساری زندگی خدمت کے کاموں میں گزری، اس لیے آپ کی شہرت کی وجہ خدمت خلق ہی بنی۔ یہ پہلے سوال کے تمام جوابات تھے جو آپ کو بتا دیے گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، یعنی صحیح جواب کو منتخب کیجیے۔ اس میں پہلا ہے کہ عبدالستار ایدھی روشن علامت ہیں علم و آگہی کی، شجاعت و دلیری کی، خدمت و عظمت کی یا دولت و شہرت کی۔ صحیح جواب پہ نشان لگائیں گے اپنی معلومات کو، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے۔ پھر اس کا بے ہے کہ عبدالستار ایدھی کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی باتیں سنیں، کہانیاں پڑھیں، مشکلیں بتائیں یا مدد کریں۔ صحیح آپشن منتخب کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا ہے کہ ایدھی صاحب نے اپنی سوانح حیات لکھی۔ سوانح حیات کا مطلب ہے زندگی کے حالات، زندگی کے مسائل، زندگی کی مشکلات یا زندگی کی شکایات۔ معنوی اعتبار سے تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ کتاب جس میں زندگی کے حالات ہوتے ہیں اس کتاب کو سوانح حیات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ چونکہ کنفیوز ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کے صحیح جواب زندگی کے حالات، اس کا صحیح جواب منتخب کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ عام طور پر ایدھی ایمبولینس سروس استعمال ہوتی ہے ادویات لے جانے کے لیے، ادویات دوا کی جمع یعنی دوا وغیرہ لے جانے کے لیے، ڈاکٹرز کو اسپتال لے جانے کے لیے، زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں یا بیماروں کے علاج میں۔ اس میں صحیح جواب منتخب کریں گے۔ پھر آخری ہے کہ عبدالستار ایدھی مرحوم زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے پشاور پہنچے تھے۔ وہاں پہ بشام کا نام ہے، یہاں پہ پشاور لکھ دیا ہے، لیکن یہ وہ معلومات ہے جو بشام کے نام سے آئی۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بشام کس سن میں گئے تھے، 1970 میں، 1971 میں، 72 یا 1973 میں۔ بشام کے علاقے کو سامنے رکھ کے اس کو صحیح کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، یہ سوال نمبر 2 کاپی میں مت کیجیے گا، کتاب میں اس کے درست نشان ضرور لگائیں۔ سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ، یہ بھی آپ خود مکمل کریں گے کہ عبدالستار ایدھی مرحوم کو حکومت نے ڈیش کا خطاب دیا۔ اس میں وضاحت نہیں ہے، اس لیے بتا دوں یہاں پہ آپ بابائے خدمت لکھ لیں گے۔ پہلی خالی جگہ میں بابائے خدمت لکھ لیں گے۔ اس کے بعد باقی جو ہیں وہ آسان، عبدالستار ایدھی مرحوم ہندوستان سے ڈیش میں آئے، یہاں پہ سن بتایا جائے گا کس سن میں پاکستان ہے ہجرت کر کے۔ عبدالستار ایدھی مرحوم نے ڈیش میں ذاتی مکان میں ڈسپینسری قائم کی، یہاں پہ بھی سن بتایا جائے گا کس سن میں ڈسپینسری قائم کی۔ آپ رمضان شریف میں غریبوں کے لیے ڈیش لگاتے تھے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں کیا کرتے تھے، کیا لگاتے تھے، وہ لفظ یہاں پہ آ جائے گا۔ یہاں تک ہمارے سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد قواعد کا تھوڑا سا کام ہے۔ دیکھیں کتاب میں صفحہ نمبر 73 پہ خالی جگہ کے بعد لکھا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ دوسرے لکھا ہے اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اور تیسرے لکھا ہے گھر کی مرغی دال برابر۔ ان فقروں کا مفہوم ہے، پہلی کی بات یعنی جو پہلا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بے جوڑ اور بے میل بات، یعنی جس کے اندر ایک جیسا پن نہ ہو، مختلف باتیں ہوں، مختلف جوڑ کی باتیں ہوں اس میں۔ دوسرے کہیں گے غرض مند آدمی کو اپنی غرض سے دلچسپی ہوتی ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، یعنی اگر اندھے سے بولے بھائی تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو
اس کی یقیناً اس کی خواہش تو کیا ہوگی؟ آنکھیں ہی ہوگی. اور اگر بہرے کو یہ بات اس سے پوچھا، اگر اس سے پوچھ لی جائے کس طرح بتائے کہ بھائی تمہاری سب سے بڑی ضرورت یا خواہش کیا، تو وہ بولے بھائی میری سننے کی سماعت صحیح ہو جائے. یعنی ہر انسان کی جو غرض ہے وہ اس کی مختلف ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں. تیسرا ہے اپنے عزیزوں کے کمال کی قدر نہیں کی. گھر کی مرغی دال برابر، یعنی ہمارے گھر میں، رشتہ داروں میں، قریب میں اگر کوئی بہت باصلاحیت ہنرمند شخص موجود ہے تو ہم اس کو اتنی اہمیت اور ویلیو نہیں دیتے جتنی دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. تو اس وقت کہی جاتی ہے گھر کی مرغی دال برابر، یعنی اس کی ایسی اہمیت ہو جیسے دال جیسی ہو. اب اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اسی طرح کے فقروں کو ضرب المثل یا کہاوت کہتے ہیں. ضرب المثل انسانی مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں اور انہیں کسی خاص موقع پر بطور مثال استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے عام طور پر کوئی نہ کوئی قصہ ضرور ہوتا ہے. یہ ضرب المثل اور کہاوت کی تعریف ہے. ضرب المثل اور کہاوت کی تعریف ہے. آپ یہاں سے لکھیں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے. قواعد کے حصے میں ہیڈنگ اس پہ ضرب المثل اور سلیش ڈال کے کہاوت لکھ لیں گے. کہاوت اور ضرب المثل دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. لکھیں گے آپ یہاں سے کہ ضرب المثل انسانی مشاہدات کا، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے، اور اس کے بعد نیچے مثالیں دیں گے. مثال لکھ کر یہ جو اوپر مثالیں موجود ہیں ان کو آپ نیچے مثال کے طور پر تحریر کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ضرب المثل اور کہاوت کی تعریف آپ کاپی میں اتار لیں گے، حصہ قواعد میں، جہاں سے میں نے بتایا نشان لگا کے یہاں سے یہاں تک. اس کے بعد نیچے مثال دیں گے، اور مثالیں جو اوپر لکھی ہیں وہی مثالیں لکھ لیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ مزید لکھنا جانتے ہیں کہاوت و ضرب المثل کی مثالیں کو اور کچھ اور مل جاتی ہیں تو ان کو بھی تحریر کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے آج اس مشق کو مکمل کیا، تمام سوال جواب مکمل ہوئے. قواعد کی تعریف لکھ کے یاد کر لیں گے. قواعد کا کام اہتمام سے، ترتیب سے مکمل بھی کریں گے، ان کو سمجھیں گے بھی. تھوڑی سی وضاحت طلب بات تھی، سمجھا دی گئی ہے، یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی قواعد کی کہ ضرب المثل انسانی مشاہدات و تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں اور انہیں کسی خاص موقع پر بطور مثال استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جب ان کہاوتوں کا استعمال ہوتا ہے تو سننے والا بات کا مقصد سمجھ جاتا ہے. مختصر انداز میں آپ کچھ وضاحت طلب بات کر دیتے ہیں جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے. اگر کسی اہل زبان نہ ہو جو اس کے سامنے اگر یہ کہاوت یا مثالیں دی جائیں تو یقیناً وہ ان مثالوں کو سمجھنے سے قاصر رہے گا، لیکن اہل زبان کے لیے انتہائی آسان اور دلچسپ ہوتی ہیں. اس سے ہماری گفتگو میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ہمارا انداز بہتر ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے. تو تحریروں میں بھی لکھا جانا چاہیے اور ان کو اپنی روزمرہ گفتگو میں بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے ہمارے روزمرہ گفتگو میں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی کہاوتیں، محاورے استعمال ہونا بند ہو گئے، ختم ہو گئے، اس لیے ہم ان سے ناآشنا بھی ہوتے جا رہے ہیں. خیر، ڈائری لکھ لیں، ڈائری نوٹ فرما لیں. فخر پاکستان کے سوالات کے جوابات اور ضرب المثل کی تعریف تحریر کریں. قواعد کی تعریفیں حصہ قواعد میں ہی لکھی جاتی ہیں، جو کہ آپ کو بتا دیے گئے تھے کہ آخری کے 10 صفحات جو اس کے لیے مختص کر لیں گے، 11 کر لیں گے. 11ویں پیج پہ جو ہے اپنا ٹائٹل بنا لیں گے. اس کے علاوہ 10 صفحات میں تعریفیں اور دیگر قواعد کا کام اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہاں تک ہمارے سبق اختتام پذیر ہوا. دوسرے سبق کے ساتھ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.